کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارے پاس ایک صاحب تھے احمد صاحب، انہوں نے کامنٹ کیا تھا، تو ان کا سوال یہ تھا کہ مسلمان اور مومن کے اندر فرق کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں نماز معاف ہوتی ہے کہ نماز کی ان کی قضا نہیں کرنی ہے، مگر روزوں کی ان کو قضا کرنی ہوگی بعد کے دنوں میں۔ تو جب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بنائے ہوئے نظام کے اندر ان کو روزے قضا کرنے، تو اس میں تو بدرجہ اولا روزے قضا کرنا ہے۔ جب سفر کرتے بھی ہیں تو ایک بندہ اگر یہاں سے روزہ رکھ کے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کراچی سے یا پاکستان سے، اس نے سحری پاکستان میں کیے اور وہ بائی ایئر پہنچا ہے کہیں اور اسلام آباد پہنچا ہے، کسی اور ملک پہنچا ہے، تو افطاری اب کس حساب سے کرے؟ پاکستان کے حساب سے، کراچی کے حساب سے، یا وہاں کے ٹائم کے؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر خان۔ پروگرام گفتگو کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ آپ سنائیں طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ کرم ٹھیک ٹھاک۔ آپ سے ملاقات ہو نہیں پائی، رمضان میں آپ جو ہے پورا عوام کے ساتھ بزی تھے، تو بڑے اچھے 2 سیگمنٹ گزرے آپ کے عوام کے ساتھ، بڑا اچھا فیڈ بیک آیا۔ امید کرتے ہیں کہ اسی طرح لوگ ہمارے پروگرام کو پسند کریں۔ تو ہمیں موقع نہیں مل سکا، تو آج ہم زبردستی جو ہے نشست لے کے بیٹھے ہیں کہ آج ہم بھی کچھ بات کریں نا۔ تو مفتی صاحب، آج جو سوال ہوں گے وہ یعنی بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا رمضان کے اندر، کیونکہ ٹائمنگز ایسی ہوتی ہیں، تو لوگوں کے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، تو آج ہم نے سوچا کہ سوالات کو لے کے ہی پروگرام کے اندر ہم 3-4 سوال کو ڈسکس کر لیں۔ مختصراً بھی ہو سکتا ہے اور تفصیلی گفتگو بھی اس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارے پاس ایک صاحب تھے احمد صاحب، انہوں نے کامنٹ کیا تھا، تو ان کا سوال یہ تھا کہ مسلمان اور مومن کے اندر فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے احمد بھائی نے سوال کرا کہ مسلمان اور مومن کے اندر فرق کیا ہے، تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ ایمان اور اسلام کے اندر فرق کیا ہے۔ پھر وہی بات آ جائے گی مومن اور مسلم کے اندر، کیونکہ ایمان کا ماننے والا مومن اور اسلام کا ماننے والا مسلمان۔ تو آیا اب سوال یہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے یا 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ آپ بیسیکلی کوشچن ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ آیا اسلام اور ایمان ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، تو اس کو بولتے ہیں متحد ہونا، اور علیحدہ علیحدہ کوئی چیز ہے تو اس کو بولتے ہیں متغایر ہونا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا ایمان اور اسلام متحد ہیں، یعنی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یا متغایر ہیں، یا 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ تو اس پر علماء اعظام نے قرآن مجید فرقان حمید کے دلائل کے اندر اور آیات مقدسہ کو سامنے رکھ کر ابحاث کی ہیں۔ کسی نے تغایر کی طرف رغبت کری ہے اور کسی نے اتحاد کی طرف رغبت کری ہے۔ تغایر کی طرف رغبت کرنے والوں کے بھی اپنے دلائل ہیں، بالخصوص تغایر مطلب یہ کہ ایمان اور اسلام 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو اگر جن علماء اعظام کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام اور ایمان 2 الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا نام علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے، جنہوں نے بخاری شریف کی ایک ضخیم شرح کری ہے عمدۃ القاری کے نام سے۔ ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اسلام اور ایمان یہ تغایر ہے، یعنی ان دونوں کے اندر الگ الگ چیزیں فرق ہیں۔ اور ایک علماء اعظام کی کثیر تعداد ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہیں، مگر اس کے اندر اس فرق کو واضح رکھتے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات مقدسہ ایسی ہیں کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی شے کا نام ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب دیکھیں یہاں آغاز کلام کیا فرمایا؟ اے ایمان والو۔ اب فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور صرف مسلمان ہی ہو کر مرنا۔ اب دیکھیں آغاز کلام ایمان والوں سے کرا ہے اور آخر میں آ کر مسلمون والی بات کری ہے، تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایمان والے بھی وہی ہیں اور مسلم یعنی اسلام والے بھی وہی ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح ایک آیت مقدسہ ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب دیکھیے یہاں ایک ہی چیز بات ہو رہی ہے، مگر پہلی آیت کے اندر مؤمنین کا تذکرہ ہے
اور دوسری آیت کے اندر مسلمین کا تذکرہ ہے. تو اس آیت مقدسہ یعنی ان آیات کو سامنے رکھیں تو واضح یہی ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. اور بہت سی آیت مقدسہ جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ آیت مقدسہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام علیحدہ علیحدہ چیزیں. تو دیکھیں اس کا جواب اس طرح بن جائے گا کہ علماء اظام کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ ایمان اور اسلام علیحدہ علیحدہ چیزوں کے نام ہیں. تو جن لوگوں نے یہ بات کری ہے ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کے نام ہیں، تو انہوں نے ان کے دلائل کا جواب بھی دیا ہے ساتھ، کہ جنہوں نے ان کی طرف دلائل دیے ہیں تو ان کا جواب کیا بنتا ہے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کری ہے. اب اس تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ ملتا ہے کہ وہ آیت مقدسہ پر بھی ایمان لانا اور وہ بھی سچ ہیں. تو اب لب لباب یوں بنتا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ مفہوم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے متغایر ہیں، علیحدہ علیحدہ چیز ہیں، اور مصداقاً یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شرح صحیح مسلم کے اندر اس پر تفصیلی کلام کرا، علامہ عینی کا بھی تذکرہ کرا، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی تذکرہ کرا. انہوں نے اندر آخر میں خلاصہ یہی پیش کرا ہے کہ اسلام اور ایمان واحد ہے، اور یہ مفہوماً متغایر ہیں اور مصداقاً یہ متحد ہیں. لہذا ہم بس اسی چیز کو الگ بھی کہا گیا ہے، ایک بھی کہا گیا ہے. تو اب یوں سمجھا دیا گیا ہے کہ سمجھنے کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے علیحدہ ہیں، مگر مصداق کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. یعنی اگر کوئی بندہ مسلم ہے تو وہ مومن بھی ہے، اور اگر کوئی بندہ مومن ہے تو وہ مسلم بھی ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے اس کے اندر فرق ہے. بالکل. آپ نے جو سوال کیا تھا امید ہے کہ اس کا جواب جو ہے آپ کو مل گیا ہوگا کہ وہ الگ بھی ہیں اور ایک ساتھ بھی ہیں. اب اس کے اوپر اگر مزید کوئی آپ کو کنفیوژن یا کوئی بات ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلا سوال جو ہے وہ ہمارا دوسرا سوال ہے، مسافر کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ کہ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مسافر، اب تو بڑی آسانی 52 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور کہ بھائی مجھے جانا ہے سفر تو چھوٹ دے دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی حیدرآباد جا رہا ہے تو بولے گا یار میں تو سفر پہ جا رہا ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا. یعنی ہیلے جو ہم نکالتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے بچنے، تو اس کے اوپر کیا کہا گیا؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ سفر بھی کرتے ہیں جاتے بھی ہیں، تو اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے مسافر کے حوالے سے آپ نے بات کری ہے، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اللہ رب العالمین نے مریض کو اور مسافر کو رخصت دی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے رخصت دینا اور ایک ہوتا ہے حکم دینا، ٹھیک ہے نا. رخصت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کر لو گے تو اجر و ثواب ہوگا، اور نہیں کرو گے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں لازمی کرنا ہی کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ اگر مسافر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر نہیں رکھنا چاہے تو نہیں رکھے. لیکن بعد میں وہ رکھ سکتا ہے. نہیں وہ تو قضا تو اس نے لازمی کرنی ہے نا، وہ معافی نہیں ہے. اس کو بھی یہاں پہ ڈیٹیل میں کر دینا، کیونکہ سننے والا یہی سمجھے گا کہ بھائی ہاں معافی ہے. نہیں معافی، آپ اس کو یوں سمجھ لیں جو روزہ چھٹے گا وہ تو لازمی اس نے روزہ رکھنا ہے. بلکہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں نماز معاف ہوتی ہے، کہ نماز کی ان کی قضا نہیں کرنی ہے، مگر روزوں کی ان کی قضا کرنی ہوگی بعد کے دنوں میں. تو جب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بنائے ہوئے نظام کے اندر ان کو روزے قضا کرنے، تو اس میں تو بدرجہ اولا روزے قضا کرنا ہوں گے. تو یہاں رخصت ہے کہ اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، اور نہیں رکھنا چاہے تو اس صورت میں اس کو رخصت ہے. اب اپنے لیے دیکھ لے، دیکھیں اس زمانے کی بنسبت ہمارے زمانے کے اندر اب سہولیات بھی زیادہ ہیں. تو اگر کوئی بندہ سہولیات کو مد نظر رکھ کر اگر وہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے. اچھا اس کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں مسافر کی بات کریے تو اب ہم مسافر کہیں گے کسے؟ سوال تو دیکھیں ہم نے وہی کہا نا کہ 52 کلومیٹر والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک ہے. نہیں اب اس کو موجودہ دور کے اندر جو ہمارا کلومیٹر جو سسٹم ہے اس اعتبار سے 98 کلومیٹر ہے. 98 نہیں 6 نہیں 98.734 یہ مطلب لکھا ہے علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے. اگر کوئی بندہ اس کے آگے کی مسافت کرتا ہے
تو پھر کیا نام ہے وہ مسافر ہوگا، اور جہاں وہ گیا ہے وہاں اگر 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ کرے گا تو اس صورت میں وہ مسافر ہوگا۔ اگر میں جیسے ہم مسجد کے اندر اب گھر تک جائیں گے، سفر تو ہم کریں گے تو ہم پر مسافر کے احکام لاگو نہیں ہوں گے اس نے مقام پر۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو بالکل یعنی اسی طریقے سے جو مسافر ہیں اور سفر کرتے ہیں مسلسل، کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور اس کے بھی جو ہے طریقہ کار بتا دیا۔ اگر وہ رک رہے ہیں کتنے دن کا آپ نے بتایا؟ 15 دن سے کم 15 دن سے کم، تو اس کو اگر 15 دن سے کسی مقام پر کوئی بندہ 15 دن یا اس سے زائد رکے گا یا رکنے کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، اب اس صورت میں وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ مقیم ہوگا اس صورت میں۔ اچھا مفتی صاحب، ادھر ایک سوال ایک اچانک بھی آیا ہے، کیونکہ روزے کے اندر ہے کہ جب سفر کرتے بھی ہیں تو ایک بندہ اگر یہاں سے روزہ رکھ کے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کراچی سے یا پاکستان سے، اس نے سحری پاکستان میں کیے اور وہ بائی ایئر پہنچا ہے کہیں اور، اسلام آباد پہنچا ہے، کسی اور ملک پہنچا ہے، تو افطاری اب کس حساب سے کرے؟ پاکستان کے حساب سے، کراچی کے حساب سے، یا وہاں کے ٹائم کے حساب سے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ اس کے بدلنے سے احکام بھی بدلے گا۔ جیسے آپ کراچی کے اندر ہیں تو یہاں جتنے تک وہ سحری کا وقت ہے اتنے تک آپ سحری کریں گے اور اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اب آپ اگر پاکستان سے باہر نہ بھی جائیں تو آپ اسلام آباد کا سفر کریں تو فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو اب اسلام آباد جا کر وہ کراچی کی ٹائمنگ سے افطاری نہیں کرے گا، اب مطلع کے بدل جانے سے اب وہ اسلام آباد کے حوالے سے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے پھر وہ افطاری کرے گا۔ صحیح، تو یہ ایک ایسے ہی سوال آیا تو اس وجہ سے میں نے پوچھا۔ اور جو ہمارا ایک آخری جو سوال ہے ہمارا مفتی صاحب کہ ہم پچھلے پروگرام کے اندر کا جو ہے زکوٰۃ کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم کیونکہ رمضان کا مہینہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو جو شخص قرض دار ہو اس کے لیے کیا حکم ہے یہ قرض یعنی جو شخص جو ہے قرض دار ہو تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر سے دینی ہے نہیں دینی، چھوٹ ہے کیا؟ یعنی کہ اگر کسی پر قرضہ ہے اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا؟ دیکھیں پچھلے پروگرام کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارا نصاب بیان کیا گیا تھا کہ اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، پھر اس صورت میں وہ جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی جس مال پر، اس مال کو نصاب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس پر جو قرضہ ہے، قرضے کی رقم علیحدہ کرنے کے بعد اس کے پاس جو رقم باقی بچتی ہے وہ نصاب کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نصاب کے برابر باقی بچی ہے تو اس میں پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اور اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد نصاب کے برابر رقم نہیں بچتی ہے تو اب اس صورت میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ فار ایگزامپل کہ کسی شخص کے پاس جو ہے 10 لاکھ روپے ہیں اور 9 لاکھ روپے اس کے اوپر قرض ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھو اب جب ہم ایگزامپل کے طور پر بات کر رہے ہیں نا تو ہم نصاب کو بھی اپنے طور پر متعین کر لیتے سمجھنے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر ابھی نصاب ہے 40,000 روپیہ، سمجھنے سمجھانے کے لیے نا، مثال کے طور پر 40,000 روپیہ نصاب ہے، تو اب کسی پر 10 لاکھ روپیہ، کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ اور 9 لاکھ روپے کا وہ مقروض ہے، تو اب 9 لاکھ روپے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کتنا پیسہ بچ رہا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ، لہذا پتہ یہ چل رہا ہے چونکہ 40,000 سے زائد ہے لہذا اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسا مقروض ہے کہ رقم ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مثال کے طور پر پیسہ بچتا ہے 35,000 روپے، تو اب بتائیں 35,000 روپے نصاب تو نہیں ہے نا، اس سے کم ہے نا، اب جب نصاب سے کم رقم ہوگی تو اس پر پھر زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ اس نے 9 لاکھ روپے دے دیے ہو قرض کے طور پہ اور 1 لاکھ روپے میں اس کا گھر چلتا ہو، پھر دیکھیں نصاب وہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ تو حاجت اصلیہ سے اضافی چیزوں پر ہوتا ہے نا، وہ ایسے نہیں ہوتا، اسی لیے زکوٰۃ کے جو شرائط ہے، لوازمات ہے، اس میں حولان حول کا بھی تذکرہ ہے۔ حولان حول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر چکا۔ بعض اوقات ایمرجنسی ہو جاتی، بندے کے پاس کچھ بچا نہ ہو اور اس نے سوچا کہ میں زکوٰۃ نکال دوں گا، نہیں، پھر اس صورت کے اندر تخمینہ لگا کر بات نہیں کی جاتی۔ جس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس آئے یا کومنٹ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ رابطہ کرے اور اپنا مسئلہ بتائے، اس مسئلے کے متعلق جو حکم شرع ہوگا وہ اس پر واضح کر دیا جائے گا۔ ہاں، اس طرح اندازہ لگا کر نا پھر ہم اور آپ پوری رات بیٹھ کر اندازے لگا کے، اور اگر یعنی ایک شخص نے ابھی جیسا آپ نے بات کرے تھے 9 لاکھ، لیکن اگر کوئی 10 لاکھ روپے کا پورے کا مقروض ہو اس کے لیے تو پھر تو ظاہر سی بات اس پر کچھ بچے ہی نہیں تو زکوٰۃ کس پہ دے گا وہ؟ صحیح۔
تو یعنی یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں لیکن بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں، اور اگر اس کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ چیزیں معلوم کرنی ہیں اور اس سچویشن کے اندر آپ پھنس جاتے ہیں کیونکہ بہت باریکیاں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں آتی، اور ہم اپنی طرف سے کسی سے پوچھ کے جو اس کے اوپر یعنی مولوی حضرات سے پوچھ لیتے ہیں، اگر نہ پتہ ہو اس کے اوپر یعنی کسی اوتھینٹک بندے سے پوچھا جائے اس کے اوپر بالکل بات کر سکے، جس کے کمانڈ ہو اس کے اوپر. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ اس کے حوالے سے آپ کو بہتر بتا سکیں گے. تو اسی کے ساتھ کہ رمضان کا جو ہے رمضان گزر رہا ہے آہستہ آہستہ، اور ہمارا جو ہے پروگرام بھی رمضان، ہم اس کو رمضان ٹرانسلیشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ تو کوئی لون ہے نہ واٹر کولر ہے، بس ہم نیکیاں بانٹ رہے ہیں اور اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ اور یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے اندر آپ کے جو بھی سوال ہیں وہ آپ کامنٹ باکس کے اندر، کوئی خواتین ہیں کوئی حضرات ہیں جو اپنا مسئلہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لیا جائے تو نام لے لیں گے، نام نہیں بتانا چاہتے تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پروگرام کو چینل کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جزاک آپ نے اللہ خیرہ. اتنے بزی شیڈیول میں، رمضان کا بڑا بزی شیڈیول ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم نکال رہے ہیں، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. تو اسی کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.